بعض لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ سوال اٹھاتے ہیں. آج کل کے جو ایکس مسلم ہیں یا پھر ایتھیسٹ ہیں یا پھر اگنوسٹک ہیں، ایسے لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک سوال اٹھاتے ہیں. وہ سوال کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کی ہیں، لہٰذا یہ کون ہے؟ نعوذ باللہ نفس پرست ہیں، ان کو شوق ہے شادیوں کا. اور حضور نے 6 سال کی عمر والی لڑکی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمایا. بہت الٹا سیدھا یہ لوگ آج کل انٹرنیٹ کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر، فیس بک کے اوپر ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کرتے ہیں. حالانکہ ذرا حضور کی سیرت کو پڑھا جائے، حضور کی بایوگرافی کو پڑھا جائے تو بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ حضور نے اتنے سارے نکاح کیوں کیا. سب سے پہلا نکاح حضور کا کب ہوا؟ جبکہ حضور کی عمر مبارک 25 سال کی تھی، اور حضور کی پہلی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر کتنی تھی؟ 40 سال کی تھی. اپنے سے 15 سال بڑی عورت سے حضور نے نکاح فرمایا. اگر حضور خواہش پرست ہوتے نعوذ باللہ تو اپنے عمر کی لڑکی سے نکاح کرتے یا اپنے سے کم تر عمر والی لڑکی سے نکاح کرتے. لیکن واقعہ کیا ہے؟ حقیقت کیا ہے؟ فیکٹ کیا ہے؟ حضور نے اپنے سے 15 سال بڑی عورت سے نکاح فرمایا، اور وہ بھی بیوہ ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بیوہ ہے، مطلقہ ہے. اس سے پہلے ان کے 2 شوہر گزر چکے ہیں، اور صاحب اولاد تھی. وہ 2 لڑکے تھے ان کے، ہند اور حالہ. اور یہ نکاح بھی کیسے ہوا؟ حضور نے خود ان کی طرف نکاح کا پیغام نہیں بھیجا، بلکہ حضرت خدیجہ نے حضور کے اخلاق کو سن کر، حضور کے معاملات کو دیکھ کر، حضور کی ذات میں موجود برکتوں کو دیکھ کر کے، حضور کے بارے میں جو پریڈکشنز حضرت خدیجہ نے سن رکھی تھیں، اس کی وجہ سے حضرت خدیجہ نے خود پیغام نکاح بھیجا. تو پھر حضور کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ خواہش پرست ہیں، نفس پرست ہیں، بالکل سراسر الزام ہے. اور حضور سے نفرت کی وجہ سے یہ اگنوسٹک، ایتھیسٹ اور ایکس مسلم وغیرہ کیا کرتے ہیں. اور جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا زندہ تھی، حضور نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا. یہ بھی یاد رکھیے. حضور کی عمر 25 سال اور 15 سال کے بعد یعنی 40 سال کی عمر میں حضور کو نبی بنایا گیا. 13 سال حضور مکے میں رہے، حضرت خدیجہ زندہ رہی، یعنی حضور کی عمر کتنی ہو گئی؟ 53. حضور کی عمر مبارک 53 ہو گئی جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا زندہ تھی. اس وقت تک حضور نے دوسرا نکاح کیا ہی نہیں. اب حضور نفس پرست کیسے ہو گئے؟ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات ہو گئی، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح فرمایا حضرت سودا رضی اللہ عنہا سے. اور حضرت سودا بھی کون تھی؟ وہ بھی عمر رسیدہ خاتون. حضور کی عمر 53 سال، ان کی عمر بھی اسی کے آس پاس تھی، 50-55 کے آس پاس تھی. اور حضرت سودا رضی اللہ عنہا سے نکاح کیوں کیا؟ اس لیے نکاح کیا
کہ ان کے قبیلے والے حضور سے اور مسلمانوں سے محبت کرنے لگ جائے. کیونکہ جب کسی کی لڑکی کسی کے یہاں چلی جاتی ہے شادی ہو کر کے، تو پھر وہ قبیلے والے، خاندان والے ان لوگوں سے محبت کرنے لگتے ہیں. اسلام کو پھیلانے میں آسانی ہو جائے گی. اس لیے حضور نے 53 سال کی عمر میں حضرت سودا رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا، دوسرا نکاح. اب 53 ایئرز کی ایج میں آدمی جوان ہوتا ہے یا بوڑھا ہوتا ہے؟ آپ ذرا اندازہ لگا لیجئے. یہ جتنے لوگ انٹرنیٹ پر حضور کے اوپر اعتراض کرتے ہیں وہ اس کو سمجھیں تو بات ان کو واضح ہو جائے گی. 53 ایئرز کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح کیا حضرت سودا رضی اللہ عنہا سے، اور وہ بھی اس نیت سے کیا کہ ان کے یہاں اگر میری شادی ہو جائے گی تو ان کے خاندان والوں میں تبلیغ کرنا آسان ہو جائے گا، دین کو پھیلانا آسان ہو جائے گا. حضور کی 11 بیویاں ہیں، اس میں ایک بیوی ہے ام حبیبہ رضی اللہ عنہا. ان کے ابا ابو سفیان بہت بڑے وہ منافقوں کے سردار تھے، معمولی آدمی نہیں، بہت بڑے سردار تھے. وہ مسلمانوں کے خلاف انہوں نے جنگیں لڑی، لیکن جب ان کی بیٹی سے ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا، ساری لڑائی ختم ہو گئی. ان کے قبیلے میں، خاندان میں دین کو پہنچانا آسان ہو گیا. اور دوسری جتنی بیویاں ہیں، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، یہ ساری کی ساری عورتیں بوڑھی. بلکہ بعض بیویوں نے حضور سے کہا کہ ہم تو بوڑھی ہو چکی ہیں، ہم جو ہے اپنا جو وقت ہے آپ کو ہدیے میں دے دیتی ہیں. آپ جو وقت ہمیں دینا چاہتے ہیں وہ آپ اس وقت کو کسی اور بیوی سے استعمال کر سکتے ہیں. یعنی ہمارے لیے جو وقت آپ خرچ کرتے ہیں نا، وہ وقت آپ کے لیے ہدیہ ہے، ہبہ ہم نے کر دیا. آپ ہماری باری جو ہے کسی اور بیوی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. یعنی وہ اتنی بوڑھی ہو چکی تھی. نکاح صرف اس لیے کیا زیادہ تاکہ زیادہ خاندانوں میں دین اسلام کو پھیلانا آسان ہو جائے. اور حضرت امی عائشہ رضی اللہ عنہا کے علاوہ تمام کی تمام بیویاں یا تو بیوہ تھی یا مطلقہ تھی، اور سب کی سب عمر رسیدہ تھی. صرف حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جوان تھی، کنواری تھی، بس ایک وہ بھی. اور ان سے بھی نکاح کب ہوا؟ حضور کی عمر 55 سال تھی یا 54 سال، 54 یا 55 کی ایج تھی جب حضور نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا، اور ان کی عمر 6 سال تھی. اب نکاح کرانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حضور کو کہا کہ آپ کا نکاح حضرت عائشہ سے ہونا ہے. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باپ ہیں. ام رومان یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہے. حضرت ابو بکر حضرت عائشہ کے ابا، اور ام رومان حضرت عائشہ کی امی. ان کو اعتراض نہیں ہے، آج کل کے کافروں کو اعتراض ہے حضور کے اوپر کہ حضور نے امی عائشہ سے 6 سال کی عمر میں نکاح کیا ہے. اور 6 سال کی عمر میں صرف نکاح ہوا ہے، بس رخصتی نہیں ہوئی. لڑکی اپنے گھر میں ہی ہے. جب وہ بالغہ ہوئی 9 سال کی عمر میں، تب ان کو حضور کی خدمت میں بھیجا گیا. اور ایک بات آپ کو بتاؤں، دنیا میں مختلف کنٹریز ہیں. کوئی سرد علاقہ ہے، کوئی گرم علاقہ ہے. کہیں کا کھانے پینے کا جو آئٹم ہے اس کے اندر گرمی زیادہ، ہارمون زیادہ، بچیاں جلدی میچور ہو جاتی ہیں. آج کل آپ دیکھ لیجئے
ہماری جو بچیاں کھاتی پیتی ہیں آج کل کی جو چیزوں کو، 9 سال میں بچیاں بالغہ ہو رہی ہیں، 11 سال میں بچیاں میچور ہو رہی ہیں نہیں ہو رہی ہیں. تو زمانے کے اعتبار سے، علاقے کے اعتبار سے بچیوں کا بالغ ہونے والا جو عمر ہے وہ الگ ہوتا ہے. تو اس زمانے میں عرب کی گرمی، کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں اس کے اندر بھی گرمی ہے، تو گرم علاقہ، اس وجہ سے 9 سال کی عمر میں بالغ ہونا کوئی عجیب بات نہیں ہے. جب بالغہ ہو گئی تو پھر وہ شوہر کے لائق ہو گئی. تو ان کی امی نے سمجھا کہ میری بچی اب بالغہ ہو گئی ہے، لہٰذا ان کو حضور کی خدمت میں بھیجا جا سکتا ہے. اور حضور کی عمر مبارک کتنی ہے؟ 54 یا 55 سال کی عمر ہے. جب نکاح ہوا اس کے 3 سال بعد امی عائشہ حضور کی خدمت میں آئے. تب حضور کی عمر کتنی ہو گئی؟ 58 ہو گئی. انتقال کے لیے صرف 5 سال باقی ہے، حضور کی وفات کے لیے صرف 5 سال باقی ہے، تب امی عائشہ حضور کے گھر میں آئی. تو جتنے بھی یہ کافر اعتراض کرتے ہیں سب بیکار کے اعتراض ہیں، حضور کی سیرت کو اور حضور کی ہسٹری کو نہ جاننے کی وجہ سے. اور بعض لوگ جو پڑھے لکھے ہیں سب جانتے ہیں، صرف ہٹ دھرمی اور مخالفت کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے ہیں. اچھا، امی عائشہ رضی اللہ عنہا سے کم عمری میں نکاح کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسی سمجھدار، عقل مند، باہمت، باصلاحیت لڑکی کی ضرورت تھی جو حضور کی باتوں کو یاد رکھے تاکہ عورتوں میں پہنچائے. حضور نے جتنے بھی نکاح فرمائے، 11 بیویوں میں سے 10 بیویاں سب کی سب بڑی عمر والی ہیں، ایک بھی جوان نہیں. تو عورتوں کے مسئلے مسائل کون سمجھائے؟ عورتوں کو ماہانہ ناپاکی کا زمانہ آتا ہے، پریگننسی کا زمانہ آتا ہے، اور دودھ پلانے کا زمانہ ہے. یہ ساری چیزیں ہیں، بہت سارے مسائل ہیں جو عورت کسی مرد سے نہیں پوچھ سکتی. تو اس طرح کے مسائل کو سمجھانے کے لیے کسی عورت کا ہونا ضروری ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست باتوں کو سیکھے. تو اللہ تعالیٰ نے امی عائشہ رضی اللہ عنہا کا نکاح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کرا دیا جبکہ ان کی عمر بہت کم تھی. اب آپ گوگل کر کے دیکھ لیجئے، تمام احادیث کی کتابوں میں آپ کنگال کر کے دیکھ لیجئے، سب سے زیادہ حضور کی حدیثوں کو بیان کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. کوئی بھی حدیث کی کتاب آپ لے لو، ان میں حضرت ابو ہریرہ کا نام آئے گا کہ حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ میں نے حضور سے یہ سنا ہے. مردوں میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ حدیث بیان کرنے والے، 5000 سے بھی زیادہ حدیثیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں. ان کے بعد دوسرا جو نمبر آتا ہے تمام صحابہ میں، 1.25 لاکھ کم و بیش صحابہ میں دوسرا جو نمبر آتا ہے امی عائشہ رضی اللہ عنہا کا نام آتا ہے. 2210 حدیثیں 2210 حدیثیں امی عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان فرمائی. 2210 کا مطلب کیا ہے آپ جانتے ہیں؟ ایک حدیث کا مطلب ہے ایک بیان. حضور سے میں نے یہ سنا، امی عائشہ نے بتایا. اس طرح کی 2210 حدیثیں امی عائشہ نے بیان کی. تو جب بیان کیا ہے امی عائشہ نے تو سامنے بیٹھی عورتوں کو سمجھایا بھی ہوگا نا.
تو 2210 بیان امی عائشہ نے ڈیلیور کیے. اندازہ لگائیے. ہم لوگ سال میں جمعہ بیان 50 پہ ایک کرتے ہیں بس. سال بھر میں ہم لوگ جمعہ کے کتنے بیان کرتے ہیں؟ 51 بس. امی عائشہ رضی اللہ عنہا نے 50 پر 8 سال حضور کی عمر اور وفات 63 سال کی عمر میں، ٹوٹل 5 سال حضور کے ساتھ 5 سال رہ کر کے امی عائشہ نے اتنا علم حاصل کیا کہ 2000 سے بھی زیادہ سپیچ دیا امی عائشہ نے. اندازہ لگائیے امی عائشہ رضی اللہ عنہا کے ذریعے کتنا دین پھیلا ہوگا. یہ ساری باتیں ان لوگوں کے سامنے نہیں ہے، اس لیے یہ لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر الزام لگاتے ہیں. اور ایک عجیب بات سنیے، یاد آ گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی اولاد ہیں وہ سب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہیں. 25 سال کی عمر میں حضور کا نکاح ہوا تھا نا، حضور سے 15 سال بڑی عورت سے 40 سال عمر والی حضرت خدیجہ سے نکاح ہوا. تو حضور کے جتنے بھی بچے ہیں وہ سارے کے سارے بچے حضرت خدیجہ سے ہوئے. صرف ایک بچہ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایک باندی سے ہوئے، ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا سے. باقی کسی بیوی سے کوئی اولاد ہی نہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بھی کوئی اولاد نہیں ہوئی.